अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारियम ईमन। आज की टॉप स्टोरीज है इंसाफ का दोहरा मयार के नैब 2 रोज़ के बाद भी और 7 घंटे के बाद भी हमजा शहबाज को गिरफ्तार नहीं कर पाई। तो जो पीपल्स पार्टी कहती है कि क्या इंसाफ के दोहरे मयार हैं मुख्तलिफ जमातों के लिए, क्या वो बात सही है? और उसके बाद बात होगी नून लीग भी मनी लॉन्ड्रिंग के नगे में है। कुछ आज डिटेल्स सामने आई हैं नैब में और जो ये मामला चल रहे हैं जिसके लिए बात करने गई थी ये नैब की टीम हमजा शहबाज साहब से। ओमनी ग्रुप से बड़ी मुमासलत है, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बात कह रही है। किस हद तक ये दुरुस्त है इस पर भी बात होगी। और आखिर में भारतीय नफरत का मोहब्बत भरा जवाब। जितनी भी नफरत अंगेज जबान इस्तेमाल की जाए बॉर्डर के उस पार से, पाकिस्तानी जो है वो फिर भी पेशेंस और मोहब्बत का ही जवाब दे रहे हैं। आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे, बुशरा अंसारी साहिबा ने बड़ा कमाल एक वीडियो बनाई है। प्रोग्राम के आखिर में उस पर बात करेंगे। आगाज करते हैं। मुल्क में सियासी दिन का आगाज ही हुआ जैसा कल था, कुछ एक्शन रिप्ले हो गया। नैब की टीम पहुंची हमजा शहबाज साहब के मॉडल टाउन के घर के बाहर। 3 घंटे कल वो इंतजार करते रहे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली। खैर अंदर बैठ के लीगल टीम से बात करके वो वापस आ गए। फिर एक उन्होंने एलामिया जारी कर दिया कि हमें ज़दोकोब किया गया, हमारी टीम को हरास किया गया। हमारा ख्याल था कि अब इसके बाद ये मामला शायद अगले वीक कुछ होगा, कानूनी तौर पे अदालतों में जाकर इस पे कोई मजीद पेशरफ्त होगी। लेकिन आज दोबारा वैसा ही हुआ। नैब टीम दोबारा पहुंच गई हमजा शहबाज साहब के घर। वो आज 4 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन आज भी गिरफ्तारी हो नहीं पाई। लाहौर हाई कोर्ट ने रेस्क्यू किया हमजा शहबाज साहब को। सो बहुत सारे सवाल इस हवाले से भी उठ रहे हैं, उसकी जो लीगैलिटीज़ है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी वोकल रही है इस मामले में। एतजाज़ एहसन साहब ये हमेशा हर इंटरव्यू में कहते रहे हैं, एतजाज़ साहब ही नहीं उनके हर लीडर की, जी मुख्तलिफ मयार हैं PMLN के लिए। एतजाज़ एहसन साहब क्या कहते थे, जरा सुने। मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ तसलसल से कि 1993 से लें और माजी को देखें तो मियाँ साहिबान जो शरीफ खानदान है इनके लिए जरा अदालतों का माजी में से ही 1993 से लेके जो मियाँ नवाज शरीफ का केस है और उसको कंपेयर करो कि बीबी की जब असेंबली खास होती है तो बहाल नहीं की जाती कि जी उसमें ये इल्ज़ामात हैं करप्शन के, लेकिन नवाज शरीफ की असेंबली जब बर्खास्त होती है तो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर देता है कि करप्शन के इल्जामात 8 साल बाद भी तो केस। फिर जिस तरह ये खत्म हुआ है केस हुदैबिया पेपर मिल का, फिर जिस तरह इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पे और इनके कोई आंच नहीं आई, तो ये कुछ जरा नरमी इनके साथ होती है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है काफ़ी अरसे से। थोड़ा सा आपको भी ज़्यादा दूर नहीं, माजी करीब की बात कर लेते हैं। शर्जील मेमन साहब थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक इन्फो मिनिस्टर थे सिंध के। वो मुल्क वापस आए तो जहाज़ के बाहर से ही उनको नैब की टीम ने अपनी तहवील में ले लिया। काफ़ी इस पर जो है एतराज़ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने भी। आपको दिखाएंगे कि शर्जील मेमन साहब जो हैं जब वो आ रहे थे तो फिर उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा था। ये देखें जी, जहाज़ के बिल्कुल नीचे उतरते ही उन्हें तहवील में लिया गया, धक्के के दिए गए, जिस पे बड़े नाराज रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसके अलावा सिराज दुरानी साहब का वाकया भी ज्यादा दूर नहीं है, उनके घर में जाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। रेजिस्ट नहीं किया सिराज दुरानी साहब ने, लेकिन वो भी इससे नाराज रहे कि नैब की टीम ने हमारी चादर और चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है। और डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब को HEC के इजलास में से उठाकर गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी और कहा गया कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है। बहरहाल ये 3 तरीके हमने आपको भी रिसेंट बताया कि किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को तहवील में लिया नैब ने। इसके बिल्कुल बरक्स कल जाकर जो नैब की टीम है पहले जाकर 3 घंटे दरख्वास्त करती रही, नहीं वो हिरासत में ले सके हमजा शहबाज साहब को, वो वापस आ गए। मुकदमा छोटे उन्होंने कोई दर्ज करा लिया लेकिन उनको हिरासत में नहीं ले सके। आज भी जाकर वो बाहर बैठ के इंतजार करते रहे, अंदर नहीं गई पुलिस या नैब की तफ्तीशी टीम। मैं ये नहीं कह रही कि तरीकाकार मुख्तलिफ होना चाहिए या सही कौन से गलत कौन से, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये जो दोनों जो ट्रीटमेंट है इसमें फ़र्क कितना है। लेकिन आज फिर लाहौर हाई कोर्ट से फाइनली बेल ले ली हमजा साहब ने और उनको टीम गिरफ्तार किए बगैर चली गई है। सो ये ओवरऑल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती रही है कि ये थोड़ा हमें डिफरेंट लगता है कि ट्रीटमेंट की कैसे जाए। बहरहाल उसके बाद जो डिटेल्स नैब पर आई हैं बहुत ही
خوفناک ہیں، اور یہاں تک کہ جو ان کی اپنی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ کہہ رہی ہے کہ جی اومنی گروپ کے ساتھ جو ہے ان معاملات کی بہت زیادہ مماثلت ہے۔ شہزاد اکبر صاحب نے کل بھی یہ بات کہی ایک شو میں، شاہزید خانزادہ صاحب کی ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ یہی بات کر رہے ہیں، اگر ہم سنوا سکیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کنفرم کر رہا ہوں کہ جو یہ پریکٹس یہاں نظر آ رہی ہے، یہ ایگزیکٹلی جو اومنی والا کیس سکینڈل ہے، یہ مجھے اومنی پارٹ 2 لگ رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ٹرانزیکشن کی جو ترتیب بتائی جا رہی ہے اور جس طرح سے بتائی رہی ہے، یہ وہ چیز ہے، اور اگر یہ بالکل وہی چیز ہے تو یہ بڑا سیریس میٹر ہے، اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے حمزہ صاحب کا جو آج رویہ تھا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ آنے والے دنوں میں مشکلات پیدا کرے گا۔ اومنی گروپ والا جو معاملہ ہے یہ کیسے اس میں مماثلت ہے؟ بہرحال آج جو ڈیٹیلز سامنے آئیں وہ کافی خوفناک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس میں جو چیدہ نکات ہیں کہ ہوا کیا ہے جس کیس میں یہ تفتیش کرنے کے لیے نیب کی ٹیم جا رہی ہے، اور یہ حکومتی جو ذرائع وہ تو 85 بلین اس کو کوٹ کرتے ہیں، بہرحال اس کو جسٹیفائی کیسے کر پائیں گے یہ تو آگے آنے والا وقت بتائے گا۔ 26 جون 2007 کو اگر ہم دکھا سکیں اپنی اسکرین کے اوپر، $1,65,980 کی رقم سرکولر روڈ لاہور بھیجی گئی تھی۔ رقم محبوب علی نامی شخص کی ہدایت پر ٹی ٹرانسفر کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ محبوب علی نامی شخص نے رقم سرمایہ کاری کی غرض سے بھیجی۔ محبوب علی ہی نے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ہی کبھی اس نے برطانیہ کا سفر کیا ہے، اور اس نے آج تک کوئی سرمایہ کاری نہیں کی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ رقم کہاں سے آئی تو اس کے لیے بھی انکشاف تھا، جیسے فالودے والے کے لیے انکشاف تھا، تو شاید پہلے یہ مواصلت کی بات کریں، بہرحال اس پہ مزید قانونی رہنمائی لیں گے۔ اس کے علاوہ 25 جولائی 2007 کو $1,67,980 کی رقم بھیجی۔ اب اس مرتبہ ایک منظور احمد نامی شخص جس کو نہیں معلوم کہ اس کا آئی ڈی کارڈ اس میں استعمال ہوا ہے، نہ اس نے کبھی پاسپورٹ رکھا ہے، نہ کبھی برطانیہ میں سفر کیا ہے، آج تک کوئی سرمایہ کاری نہیں کی، اس کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ اس نے بھی ایک بھاری رقم جو ہے وہ اکاؤنٹس میں بھیجی ہے۔ سو یہ موٹے موٹے نکات ہیں جو اس پوری انویسٹیگیشنز کے سامنے آئے۔ بہرحال پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آصف الزردائی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا چند ماہ پہلے، اور وہ میں سن رہی تھی، جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا یہ بے نامی اکاؤنٹس اور اس طرح سے ان نون اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں اس میں سے کس طرح سے کی جاتی ہے انویسٹمنٹ، تو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا دلچسپ تھا، آپ بھی سنیے۔ چیزیں تو سارے مینیجرز چلاتے ہوں گے نا، 77 سال کا بندہ تو نہیں ڈے ٹو ڈے چلاتا ہے یہ بزنسز، تو ان کے مینیجرز نے ہمیشہ اکاؤنٹس میں کوئی کسی کا ہوتا ہے، کوئی کسی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ دس از کراچی میں ٹریڈرز میں یہ نارمل پریکٹس ہے کہ رکشے والا کا اکاؤنٹ ہوگا، فلودے والا کا اکاؤنٹ ہوگا۔ ابھی فلودے والے کو ملایا نہیں ہے عمومی سیر نے، اچھا ہاں، رکشے والے کو ابھی تک ملایا نہیں ہے، مگر وہ کسی اور سے مل رہا ہوگا، کسی اور ٹریڈر سے مل رہا ہوگا، کسی اور بزنس مین سے مل رہا ہوگا۔ تو یہ جو رکشے والا اور فلودے والا جو بھی ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کبھی فلودہ کھائے ہوئے بھی میں 40-50 سال ہو گئے۔ اچھا، تو یہ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں یہ کراچی میں نارمل پریکٹس ہے؟ پورے پاکستان میں، پنجاب میں نارمل پریکٹس ہے۔ اچھا، یہ بزنس کرنے والے لوگ یہ کرتے ہیں، لیکن یہ کرنا چاہیے ان کو؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی لا بنانا چاہیے جس میں ان کو نہ کرنا پڑے۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ پورے پاکستان میں، پنجاب میں بھی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے نارمل پریکٹس ہے کس طرح کے اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، اور بظاہر آج کی جو معلومات سامنے آئی ہیں اس میں یہی دکھائی دیتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے مہمانوں کا میں یہاں پر تعارف کرا دوں۔ آج ہمارا بڑا ایک الیبوریٹ پینل ہے۔ راجہ عامر عباس صاحب ہیں، ماہر قانون ہے، سابق نیب پروسیکیوٹر بھی ہیں، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہ کس طرح سے اومنی سے ملایا جا رہا ہے، حکومت کیسے اس کو کہہ سکتی ہے، ذرا اس پہ ان پر بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ساتھ مردان سے براہ راست موجود ہیں۔ محمد زبیر صاحب سابق گورنر ہیں، مسلم لیگ نواز کی نمائندگی یہاں پر کریں گے، اور امان اللہ کنرانی صاحب ہیں، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ ان سے ہم یہ بات پوچھیں گے کہ یہ جو آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنسیشن دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، یہ ایک پریکٹس نہیں، ایک عام آدمی کی اس طرح سے رسائی نہیں ہے انصاف کی جس طرح سے آج دی گئی ہے پی ایم ایل این کو، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں اگر زبیر صاحب آپ سے آغاز کر لوں، بیکاز یہ کچھ کافی خوفناک ڈیٹیلز ہیں، ابھی مزید سامنے آئیں گی۔ آف کورس ابھی یہ پروون نہیں ہے، یہ الیجڈ باتیں ہیں، یہ الزامات ہیں، لیکن حمزہ شہباز صاحب جو تھے اگر وہ گرفتاری ریزسٹ نہ کرتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نہ ہوتا پولیٹیکلی بھی، قانونی طور پر بھی؟ ایک تھوڑا سا انہوں نے جیسے ان کے باقی لوگوں نے ریزسٹ نہیں کیا، بعد میں آ گئے بار وہ اپنی بیلز لے کر اور معاملات کو طے کر کر، یہ نہ کیے جاتا تو بہتر طریقہ ہوتا؟
ایک تو میرا دل کر رہا ہے ابھی کہ میں بھی اینکر ہوتا اور اپنی مرضی سے جو مرضی بولنا چاہتا بول سکتا. نہیں یہ میرے اپنے اور آپ نے دیکھا مطلب ہماری باری آتی ہے تو ایک دم سے اینکر بھی میں چپ ہو گئی اس لیے بات بھی نہیں سٹارٹ کرتے ہیں یار اینکر بیچ میں بالکل چپ ہو گئی بھائی بول یار. اچھا آپ جب بول رہی تھی تو کوئی بول رہا تھا؟ نہیں بولے چلے آپ بھی بولے. Why is this law کہ جی آپ جب بولے آپ 25 منٹ بولتی تھی صاحب ہم چپ کر کے سن رہے ہوتے ہیں. چلے بولیں جی بولیں. ہمیں بھی بولنے دیا کریں آدھا منٹ تو بولنے دیا کریں. ایک تو آپ نے جو کہا کہ جی دو وہ ہیں اور شرجیل میمن کا بھی آپ نے ذکر کیا اور ڈاکٹر عاصم کا بھی کیا, میں ان کے بارے میں نہیں کروں گا. تو آپ مریم نواز کا بھی ذکر کر دیتی ہیں, وہ بھی ریسنٹ منتھس میں ہی ہے نا کہ جہاز سے اتری اور اریسٹ کر لیا. تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ ایک مطلب ہسٹری کو بھی توڑ موڑ کے پیش کر رہی ہیں جو آپ کا کام نہیں ہے. نہیں میں ہسٹری کو بالکل توڑ موڑ کے پیش میں جو ریزسٹ کیا گیا اور بعد میں کنٹروورسی بنی میں اس کی بات کر رہی ہوں. شہباز شریف کو اریسٹ کیا ہے ریسنٹ منتھس میں. میں نے اپنے سوال میں آپ سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے سوال میں ہی پوچھا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا وہ باہر بھی آ گئے. دو دیکھیں مسلم لیگ والوں کا کچھ نہیں ہوتا اور صرف پیپلز پارٹی والوں کا آپ نے بالکل ایسے ہی تاثر دیا نا. میں اگر وہ اور دوسرا میں اعتزاز احسن کے حوالے سے بتا دوں, ایک تو وہ ہسٹری کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ذکر کیا کہ سپریم کورٹ پر حملہ, سپریم کورٹ کے حملے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ مارشل لا لگا ہوا تھا اس وقت, اور نیا مارشل لا لگا تھا آپ کو پتہ ہے. اور اس وقت کوئی بھی فیوریٹزم پی ایم ایل این کے لیے نہیں تھی, ان کو دیوار سے لگایا گیا تھا. سو نہ ہمارے پاس کوئی ایسا میکینزم تھا کہ ہم اپنی پروٹیکشن لیتے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, اور ہمارے لیے سب کچھ نیگیٹو تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے لیے ہے اور یہ دوہرا معیار بھی اگر ہے تو نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی معیار ہونا چاہیے. اور بالکل اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے جس میں دوہرا معیار جگہ جگہ ہمیں نظر آتا ہے. میں 50,000 دفعہ پیپلز پارٹی کے لیے بات کر چکا ہوں, اور چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے ہو, اور ریسنٹ ایئرز میں ڈاکٹر عاصم کے خلاف جب کیس بنایا گیا تھا 460 بلین روپے کا, میں نے پبلکلی ڈیفینڈ کیا تھا کہ یہ بالکل فکٹیشس کیس ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو میں بالکل وہ تفریق نہیں کرتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا یا پی ایم ایل این کا یا پی ٹی آئی کا یا جو بھی ہے. دوسری بات حمزہ شہباز کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ بالکل ان کو پیشی کرنی چاہیے اگر قانون کے حوالے سے وہ اریسٹ کرنے آئے ہیں. ہمارا موقف تھا اور ہمارے لائرز کا موقف تھا, اور نیب اس کو بہت آسان طریقے سے ہینڈل کر سکتا تھا. نیب کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر آئے تھے, اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں تو وہ ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو بن کے آئے تھے. وہ سر سید احمد خان کے خواب کی بات کر رہے تھے اور علامہ اقبال کے خواب کی بات کر رہے تھے. تو یہ تو اس سے زیادہ دوہرا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ ہمارے نظر میں یہ تھا کہ جی ان کا اریسٹ نہیں ہے لیگلی. نیب کو چاہیے تھا وہ اسی وقت لاہور ہائی کورٹ جاتی اور اس کو کلیریفائی کر لیتی اور اس کے حساب سے لے آتی. تو یہ اتنا تماشا لگانا اور اتنا یہ سب کرنا, ماحول خراب کرنا, تو یہ تو نیب کی رسپانسبلٹی تھی. باقی اگر پرسوں یا جب بھی باری آئے گی, اگر جو بھی حکم ہوگا اس کے حساب سے حمزہ شہباز شریف ان کے والد صاحب نے اریسٹ نہیں دیا تھا جب وہ ان کو اریسٹ کرنے گئے تھے. تعجب کی بات ہے کیونکہ سب نے جو ہے اس کو اریسٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنے فیس کیے عدالتوں کے اندر معاملات, اور اس کے بعد وہ باہر بھی آ گئے بیل کے اوپر. تو یہ تعجب کی بات تھی کہ کل بھی دوسرا میں صرف یہ ذکر کر دوں ماریا, سوری, ایک لاسٹ کمنٹ جو آپ نے چونکہ پوچھا بھی تھا کہ وہ جو بڑی خوفناک ڈیٹیلز ہیں. دیکھیں نیب کی جو خوفناک ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کو یاد ہے 4 مہینے پہلے ایک وہ تھے, ایک نیب کے پتہ نہیں کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے یا کیا, جو ٹی وی پر آ کے انٹرویوز دے رہے تھے شہباز شریف کے حوالے سے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں اور اتنے خوفناک ہیں کہ ان کو سزا ہوگی. وہ کہاں گئے؟ سو یہ جو جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا معاملات وہ اتنے عجیب ہوتے ہیں. سو لیٹس ویٹ اینڈ لیٹس ناٹ سٹارٹ اسپیکولیٹنگ. چلیں انتظار کر لیتے ہیں, لیکن پھر اس میں تھوڑا سا جو کہ قانونی ابہام تھا, میں یہاں پر ایمان اللہ صاحب کو شامل کروں گی گفتگو میں, بیکاز لاہور ہائی کی ایک ڈیفرنٹ آبزرویشن تھی جو ادھر سے بات کی گئی تھی, اور سپریم کورٹ میں کہا گیا تھا کہ بتانا پہلے ضروری نہیں ہے. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر غلط ہے قانونی طور پہ مجھے بتا دیجیے گا میں غلط ہوں, لیکن لاہور ہائی کورٹ نے کہا جو اپنی آبزرویشن دی تھی کہ 10 دن پہلے بتانا ضروری تھا. تو اس میں قانونی طور پہ کس کا موقف درست تھا یہاں پہ, حمزہ صاحب کا یا پھر نیب کی ٹیم کو گائیڈ ٹھیک نہیں کیا ان کے لائرز نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر لاہور میں جو واقعات پہلے رونما ہوئے ہیں، اس وقت بھی ایک بیریکیڈ ہٹانے پر مولانا قادری نے کہا تھا کہ میرے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں اس بیریکیڈ رکھنے کے اپنے سیکورٹی کے لیے. ہم نے دیکھا پولیس کی دہشت گردی کی وجہ سے 14 لوگ وہاں شہید ہوئے اور اس حد تک کی طاقت کا استعمال کیا گیا. مجھے لگتا ہے جو کل آج کی جو باتیں ہیں، چھاپے، فرینڈلی میچ ہے، یہ آپس میں فکس ہے نیب اور شریف خاندان کا. ورنہ مجھے یہ نظر نہیں آتا پاکستانی عوام اتنی طاقتور ہے کہ ریزسٹ کر سکے. میں خوش ہوتا اگر پاکستان کے ہر شہری اس طرح 2 دن تک اپنا گھیراؤ کر کے گرفتاری نہ دے، ہر ایک کوئی طاقت آ جائے. جس طرح شہباز شریف کے بیٹے کو طاقت ہے، میں سمجھتا ہوں ہر شہری کو اتنا طاقتور ہونا چاہیے اپنے وارنٹس کو ریزسٹ کرے آئندہ بھی، اور ریاست کوئی اقدام نہ کرے. اور میں عدالتوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ جب بھی وارنٹ اریسٹ جاری ہو اور ان کو سسپینڈ کیا جائے، قبل از گرفتاری دی جائے، یہ تمام شہریوں کو سہولت حاصل ہو تو ہم خوش ہیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آرٹیکل 25 موجود ہے. ایک طرف بیماری پر ضمانت دی جاتی ہے کسی کی سزا معطل کی جاتی ہے، کسی کو 10 سال کے لیمیٹیشن کو ختم کر کے اس کو بری کر دیا جاتا ہے جبکہ اس نے خود اپیل نہ کیا ہو. اس قسم کے واقعات ہیں جس کے نتیجے میں ہم صرف اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے. یہ یقیناً یہ اس کی کڑی ہے. جس طرح لاہور اور لاڑکانہ کے فیصلے کا حوالہ دیا جاتا ہے اسی کا تسلسل ہے. اگر اس کا تسلسل نہ ہوتا یہ رویے نہ ہوتے. ہمیں خوشی ہے جو کچھ کام ہو رہا ہے، اس طرح ریاست کو ریسٹرینٹ دکھانا چاہیے جس طرح میچورٹی سے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی آئندہ کسی پر بھی اس طرح کے حملے نہ کیے جائیں، کرائسس سچویشن جو ہے وہ نہیں کریٹ کی گئی، میچورٹی کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن علی محمد خان صاحب، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر نیب جو ہے وہ ویل پریپیئرڈ وہاں پر گئی تھی، اگر اس طرح سے معاملات ہوں کہ بعد میں جو قانونی کچھ ابہام ہو تو نیب کے اپنی جو ہے کارکردگی اس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے، کنٹروورسی بنتی ہے. اگر مضبوط کیس بھی ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرنے سے، جیسے وہ نیب افسر وہاں پہ آ کے میڈیا سے اتنا گفتگو کر رہے تھے انجوائے کر کے، تو یہ طریقہ کار کی وجہ سے بھی کبھی کبھی جو ہے آپ لوگوں کو کنٹروورسی بنا دیتے ہیں نہ ہوتے ہوئے بھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ. اور جہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی ہے تو وہی بات کی جائے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت قومیں تم سے پہلے اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جب میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی یا جب وہ معزول ہوئے، ان کے خلاف فیصلہ آیا، پاکستان میں ایک امید بند چلی تھی کہ اب شاید پاکستان میں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک ہوں گے. میرے خیال میں کچھ وقت لگے گا ابھی اس نظام کو پورا ٹھیک ہونے میں، لیکن 2 چیزیں یہاں پہ ضرور ہیں. نمبر 1، نیب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ وہاں پہ گئے تھے اریسٹ کرنے تو اگر ان کے پاس پورے قانونی لوازمات موجود تھے، جو بھی ریکوائرمنٹ تھی، تو 24 گھنٹے جتنا بھی ریزسٹ کیا حمزہ شہباز صاحب، اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور جو معزز عدالت ہے انہوں نے ان کو ایک ریلیف دے دیا. لیکن ریلیف دینے اور تقریباً 24 سے 30 گھنٹے سے زیادہ گزرنے کے باوجود وہ جو ریزسٹ کیا، وہ جو بیچ کا پیریڈ ہے جب ان کے پاس ہائی کورٹ کا بیل ابھی نہیں تھا، جب ہائی کورٹ کا بیل ابھی موجود نہیں تھا تو پیچھے قانون تھا جس کے مطابق وہ آ کے گرفتار کرنے آئے تھے. وہ کس بنیاد پہ وہ بیچ کا گیپ موجود تھا؟ کیا وہ گیپ کسی عام آدمی کو موجود ہوتا ہے؟ یہاں پہ یہ سوال نیب کو اپنے نمائندوں سے بھی پوچھنا چاہیے، بلکہ ان کو چارج شیٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ وہاں پہ گئے تھے اور آپ کے پاس لیگل ساری اتھارٹی موجود تھی تو ہائی کورٹ کا بیل تو بڑی دیر کے بعد آیا، تب تک آپ نے اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور کیا یہ ریلیف کسی عام آدمی کو ملتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کا جوابات نیب بھی دے گی. اور حمزہ صاحب کے بارے میں میں یہ ضرور کہوں گا، ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ہائی کورٹ لاہور سے بیل آپ لے کے آگے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کس بنیاد پہ ریاستی ادارے کے ذمہ وار افسران کو روکا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نے روکا ہے کس بنیاد پہ روکا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں اپنی بات پوری کروں، حمزہ صاحب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا یا ان کے پاس پورے قانونی تقاضے موجود نہیں تھے تو
تو اس کا حل یہ نہیں تھا کہ کارکنوں کے ذریعے ان کو ہراساں کیا جائے یا قانون کا راستہ روکا جائے. ٹھیک ہے جی. آپ پیسفلی اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں اور عدالت میں آ کے پھر اس کو غلط ثابت کر دیں کہ آپ نے قانون توڑا. طریقہ کار مختلف ہو سکتا تھا. راجہ عامر عباس صاحب یہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کی بہت لیٹ آئی, اس دوران یہ 24 گھنٹے کا 26 گھنٹے کا ایک ڈیوریشن تھا, یہ قانونی طور پہ پھر نیب واپس چلی گئی, اس کے بعد دوبارہ آئی. ایسا ہوتا ہے کیا, ایسی پریکٹس ہوتی ہے ایک دن نہیں ریسٹ کر پائے اگلے دن جا کے کر لیں, ٹیکنیکلی کیا ہے؟ ہماری آپ نے اپنے انٹرو سے جو شروع کیا کہ جی سندھ کے لیے شاید نیب کا معیار کچھ اور ہے, اور پیپلز پارٹی کے اریسٹ کرنے اور پیپلز پارٹی کے سپیکر آغا سراج درانی کے گھر میں شاید اس سے زیادہ وہاں پہ عوام تھی, کراؤڈ تھا, وہاں پہ ریڈ کرنا, لیڈرشپ پوری بار بیٹھی ہوئی تھی, 3 گھنٹے اندر رہنا, اور اس کے بعد جیسے آپ نے دکھایا کہ وہ شرجیل میمن کو ایئرپورٹ سے یہ لوگ پتہ نہیں کن راستوں سے گزر کے وہاں گئے اور وہاں پہ جا کے اریسٹ کر لیا, اور یہاں پہ یہ کل گئے. آپ نے اگر اریسٹ کرنا تھا, اریسٹ درست تھا غلط تھا, یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کے پاس ایک وارنٹس ہے, آپ نے اس کو جا کے ایگزیکیوٹ کرنے ہیں. آپ نے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پہ آگے سے ریٹیلیشن ملی, آپ ری انفورسمنٹ منگائیے, اسی وقت آپ ایکشن لے جائیں اور کریں. نہیں چلے آپ واپس چلے گئے, نیکسٹ ڈے آپ آتے ہیں. اریسٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے, صبح 6-7 بجے یہ لوگ آتے ہیں, اتنا رش بھی نہیں ہوتا, نہ کوئی ورکرز ہوتے ہیں نہ کچھ ہوتے ہیں. آپ سمپلی جا کے ریڈ کر کے انہیں اریسٹ کر سکتے تھے اگر آپ کا پرپس اریسٹ کرنا تھا. یہاں پہ آپ کو نہیں لگ رہا اگر پرپز اریسٹ کرنا تھا. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ وہاں باہر آ جاتے ہیں کیمروں کے سامنے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کے گھر کے باہر بیٹھیں گے, چاہے رات ہو جائے, آپ جب نکلیں گے تو ہم اریسٹ کریں گے. دس از نو وے. ایسے کہیں بھی کسی کو بھی وارنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. اگر آپ نے گھروں کے باہر بیٹھنا ہے تو پھر ایک غریب آدمی کے گھر کے اندر بھی نہیں گھسیں گے, آپ ایک ایس ڈی او کے گھر میں بھی نہیں گھسیں گے, ایک پٹواری کے گھر میں بھی نہیں گھسیں گے. لیکن ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ کی 10 گاڑیاں جاتی ہیں اور وہ جا کے پورے گھر کو, محلے کو گھیرا ڈالتی ہیں اور کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جی واقعی یہ 48 گھنٹے کیا کر رہے تھے, کیا یہ ویٹ کر رہے تھے کہ ان کو موقع دے دیا جائے اور یہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں. لاہور ہائی کورٹ جاتے ہیں. ابھی مجھے اعتزاز احسن صاحب کی وہ بات بالکل یاد آ رہی ہے کہ جی عدالتوں کو کچھ لگتا ہے کہ ان سے پیار ہے, واقعی ایسا لگ رہا ہے, کیونکہ ہمیں بھی 25-30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بیل اپلیکیشن, کیونکہ اگر جس دن ہفتہ ہوگا, ڈے آف ہے, چھٹی ہے, تو کوئی بہت ہی پبلک امپورٹنس کا کیس ہو تو وہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل عباسی صاحب کا جو تھے جیفری ڈرین والا کیس تھا, وہ رات کو 12 بجے تک کورٹ لگی تھی, اس کے اوپر بھی ان کو ان پروگریس تھی نا, چل رہی تھی, لیکن ایک دن ہے کہ کورٹ. اب اس میں 2 چیزیں ہوئی. ایک یہ جو نیب کے میٹرز ہوتے ہیں یہ کبھی بھی سنگل جج نہیں سنتا, اس کے لیے ڈی بی ہوتی ہے, 2 ججز کی ہونا ضروری ہے. تو وہ ایک جج نے سنا, پھر ان جج صاحب نے کیا کیا کہ جناب سپریم کورٹ کے آرڈرز بھی اپنی جگہ تھے, آپ نے اگر بیل بیفور اریسٹ دی ہے تو یہ کنرانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جب تک بندہ خود سرنڈر نہیں کرتا, کورٹ میں نہیں آتا, ضمانت نہیں دی جاتی. وہ کہتے ہیں جی لے کے آئیں, کدھر ہے یہ, اس کو ضمانت چاہیے, چلیں یہ بھی آپ نے کنسیشن دے دیا اس کو. تو بات وہی انہوں نے, اعتزاز صاحب نے ذکر کیا کہ جی وہ حدیبیہ جس طریقے سے بند ہوا, تو غالباً یہی جج صاحب تھے کہ جنہوں نے حدیبیہ میں بھی وہ کیس کلوز کیا تھا, ریفری جج. تو اب یہاں پہ باتیں ہیں کہ بات وہی آ رہی ہے کہ جی کیا امیر کے لیے قانون اور ہے, غریب کے لیے قانون اور ہے, ایک عام آدمی کے گھر کے باہر نیب کا جا کے ریڈ کرنے کا طریقہ کار اور ہے, اور ایک لیڈر صاحب کے پاس اگر آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو بھی جسٹیفیکیشن ہے اس کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں اریسٹ ہوں, میرے پاس لاہور ہائی کورٹ کا یہ آرڈر تھا, وہ اگلے دن آ کے چیئرمین نیب کے خلاف کانٹیمپٹ آف کورٹ لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے کورٹ کے آرڈرز کو مانا ہی نہیں, آپ کے خلاف ہم توہین عدالت لگاتے ہیں. دس از دا لیگل کورس. تو دونوں طرف سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی جو ہے کچھ تجاوز کیا گیا ہے, قانونی طور پہ وہ فالو نہیں کیا گیا پروسیجر. بریک پر جائیں گے جی, واپس آئیں گے, اس کے بعد بات کریں گے. ایک تو یہ جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں فرنٹ مین کے حوالے سے, اور جو اومنی گروپ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے اس پورے کیس کو, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے حمزہ شہباز صاحب کے پاس, وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب میں. ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے, کیا اسپیکر سے اجازت لینا بھی ضروری ہے, اسے بھی فالو کرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. کوئکلی کنرانی صاحب ذرا تھوڑا سا قانونی یہاں پر بات کر لیں, پھر میں آگے زبیر صاحب کے پاس جاؤں گی, اس کے بعد سیاسی بحث ہی ہوگی. ایک تو ہے کہ یہ بات جو مختلف فورمز پہ, لیگل فورمز پہ کی جا رہی ہے کہ جی جو ڈویژن بینچ ہے نیب قانون کے تحت, وہی خالی اس معاملے میں بیل دے سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا بالکل نیب کے قوانین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نیب کے معاملات کو 2 جج دیکھ سکتے ہیں, مگر ایمرجنسی میں اگر عدالت نے اپنا کوئی اختیار استعمال کیا ہے تو اس کے لیے کوئی وجوہات دینی ہوں گی. بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ ریٹائرمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں تو کبھی وہ ریٹائر ہونے کے بعد صدر بن جاتے ہیں,
कभी रिटायर होने के बाद गवर्नर बन जाते हैं। हमारे अदालतों के अंदर जब लोग सुपरसीड होते हैं आखिर में वो यही काम करने लगते हैं। लगता है कि इनके भी नज़र किसी आगे किसी ओहदे पर है, क्योंकि ताज़ा सुपरसीड हुए हैं। बदकिस्मती ये है हमारे मुल्क में, ये इदारे इसी तरह चलते हैं कि लोग किसी पार्टी के नुमाइंदे बन जाते हैं, बाद में जब उनका दौर होता है उनका अकोमोडेट किया जाता है। मुझे तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही है, जिस तरह माजी में कोई सदर बन गया जज साहब, कोई जज साहब जो है बाद में गवर्नर सिंध बन गए, तो बदकिस्मती से ये सारे अजायम सबके मौजूद है। इतने फेल हो चुके हैं कि अमीर और गरीब के लिए इस तरह के पैमाने। मुझे किसी की जमानत पर एतराज नहीं है, मगर मैं कहूँगा ये जमानत का हक सबको मिलना चाहिए और सबको इस बात का अख्तियार देना चाहिए कि हर एक आए और छुट्टी के दिन जमानत ले ले। क्यों अदालत में छुट्टी का तस्वर नहीं है। जहाँ भी किसी की आज़ादी को मुश्किल पेश है, आज़ादी को खतरा जरूर। ठीक है कनाई साहब, आपका वही नुक्ता है जी कि ये सबके लिए सबको सहूलत मौजूद नहीं है, सबके लिए होना चाहिए। चले शायद इस तरह से सबको दराक भी हो जाए कि जब मामलात हैं तो एक आम आदमी किस किस्म की वो मुसीबत से गुजरता है। जुबैर उमर साहब, ये बात तो खैर सब लोगों का इस पे इत्तेफाक है कि इस तरह के रिलीफ बहुत कम शाज़ो नादिर दिया जाता है कि आप अगर रजिस्ट भी कर रहे हैं तो फिर भी आपके साथ जो अगले दिन आपको चांस दिया जाए कि आप अपनी बेल करा कर ले आए, आपको पेश भी ना होना पड़े अदालत के अंदर। देखिए हमारी, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। पहली बात तो ये है कि ये जब ये अटैक करना कि जी PMLN या शरीफ फैमिली के लिए कोई स्पेशल वो किया जाता है, मेरा ख्याल है रीसेंट हिस्ट्री इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह से पनामा का केस चला था, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। दुनिया में कहीं भी ऊपर से नीचे नहीं ट्रायल होती। तो 184(3) के तहत उनकी ट्रायल होके उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया और फिर उसके बाद, और वो व्हाट्सएप और वो सारी स्टोरीज जो हैं, JIT बनाएगी, JIT उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है नैब को, जो कभी नहीं दिया आगे पीछे, कि जी 6 हफ्ते में फाइल करें रेफरेंसेस, और ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठाती है। तो उस वक्त भी देख लेते कि क्या, लेकिन सेहत पे बेल भी नहीं मिलती। अभी पिछले हफ्ते मिली है, मैं इसलिए थोड़ा सा ऐड कर मैं आ रहा हूँ सेहत पर। देखें, अगर मारिया मुझे वो डिस्क्वालीफाई ना करते, सेहत पर बेल ना देते, वह बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता। बट आप जो कानूनी नुक्ते उठा रहे हैं कि दुनिया में मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट किसी जगह ट्रायल कोर्ट बनती है, ठीक है, या डिस्क्वालीफाई करती है विदाउट अ ट्रायल। दूसरी बात ये है, दूसरी बात, और वो व्हाट्सएप, वो तमाम JIT के वो जो मराइल हैं वो अलग चीज़ है। कहीं भी आज तक यूसुफ रजा गिलानी भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा परवेज अशरफ भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी नैब में केसेस हैं। उनको 150 पेशियों के लिए बुलाया गया है, उनको एग्जेम्प्ट किया है अपीयरेंसेस से। उनका नाम ECL में, गिलानी साहब का नाम ECL में, 5 मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये नहीं ECL में नहीं, मैं पेशियों की बात कर रहा हूँ, मैं पेशियों की बात कर रहा हूँ। तो वो हर एक का 2 and 4 एग्रीमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, उनको अपीयरेंसेस होने चाहिए, लेकिन जो नवाज शरीफ के साथ। दूसरी बात ये, इमरान खान साहब अब्सकंडर डिक्लेयर्ड थे, उनको अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई। क्या हुआ? किसी ने, आप लोगों ने शोर मचाया था या किसी ने ये कहा कि कानून एक के लिए? दूसरी बात, इमरान खान साहब का घर जो है रेगुलराइज होगा और गरीब का घर डिमोलिश होगा। ये अभी रिसेंट हिस्ट्री है। रेगुलराइज क्यों हो रहा है उनका घर? क्योंकि वो इर्रेगुलर था। गरीब का घर अगर इर्रेगुलर है तो उसको उड़ा देते हैं, गिरा देते हैं जी। कराची में पूरी मार्केट गिरा दी इन लोगों ने, बिल्कुल अगला चांस नहीं मिलता, क्योंकि वो इर्रेगुलर था। और इमरान खान है वो एक मोबाइल जा रही थी पुलिस वाली 2014 धरने के दौरान, वो रोकते हैं उस पुलिस मोबाइल को, उसमें से बंदे छुड़वाते हैं। इनके सीनियर मिनिस्टर्स आज बैठे हैं जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो एक थाने में जाते हैं, बंदों को छुड़वा के लेके आ जाते हैं। किसने बोला? उस वक्त कानून कहां था? उस वक्त क्यों नहीं शोर मचा रहे थे? एक रिलीफ मिलता है तो शोर मचाना। बाय द वे आसिफ जरदारी साहब को रिसेंटली सैटरडे को रिलीफ मिला था इस्लामाबाद में। तो ये जो आप ये शो करने की मेरा ख्याल है यहाँ कोशिश की जा रही है कि जी वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड। ठीक है, चलें आपका नुक्ता आ गया। आप नहीं समझते कि भाई आपको कोई रिलीफ दिया जा रहा है। बहरहाल बाकी लोगों को इंप्रेशन मिल रहा है, वो उनकी अपनी राय का भी हक है। हमजा शहबाज का जो केस था मारिया, हमजा शहबाज का केस कानूनी था। हमारे पास हाई कोर्ट की स्पेसिफिक ऑर्डर्स थे कि उनको ठीक है, कानूनी तौर पे वहां मौजूद था, मैं बात मानती हूँ। अली मोहम्मद खान साहब, चूंकि आज खान साहब ने ट्वीट कर दी है कि
जो गरीब मैं है अरेस्ट हो जाऊं कि कानून जो है अमीर के लिए गरीब के लिए सेम होना चाहिए। बदकिस्मत है वो कौमें जहाँ पर मुख्तलिफ कवानीन होते हैं, तो ये तो कवानीन अब खान साहब को शायद पता भी है, और अब ये तो कवानीन तो खान साहब ने ठीक कराना है, ये इम्प्लीमेंट भी खान साहब ने कराना है। अभी वो घर के रेगुलराइजेशन की बात की, कराची में एम्प्रेस मार्केट में लोग जो थे उनको 1.5 घंटे के नोटिस पे उठाकर फेंक दिया गया, उनको बिल्कुल चांस नहीं दिया गया कहीं रिहेबिलिटेट करने का। तो मुल्क में गरीब के लिए तो ये कानून है ऑफ कोर्स, लेकिन अगर कोई अमीर है तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, उनको भी अदालत ने कहा था कि जी आप यहाँ से निकलें, 6 माह हो गए उन्हें कोई हाथ नहीं लगा सका। तो ये आप लोगों ने करने हैं ना सर, ये सारे काम। ट्वीट से तो अच्छी बात है, दिल के बहलाने को अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स तो आपने करने हैं। और राव अनवार का भी केस जरा याद दिला दें सबको कि राव अनवार जिनके बारे में कहते थे कि 400 कत्ल किए हैं, और राव अनवार जो वो नजीब के केस में इन्वॉल्व था, हाँ। उनको कितनी शान से, अली मोहम्मद खान साहब को जवाब देने का मौका देंगे। जी अली भाई। देखिए जुबैर साहब, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त की आपकी हुकूमत थी, और जिन केसों का आप बात कर रहे हैं, पुलिस का जो पुलिस डायरेक्टली इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे वो रिपोर्ट करती है, डायरेक्टली वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का आर्म होती है। अभी तो आपकी आप कर लेना। अगर हम लोगों ने, हमारी जमात में से कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया था, आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, आप में दम होना चाहिए। अभी बनी गाला तोड़वा देना, अभी तो आपकी हुकूमत है ना। अभी आपने बयान भी दिया था कि अल्लाह ताला की नजर में कानून की हुक्मरानी सबके लिए होनी चाहिए। अभी आपकी हुकूमत है और ऑर्डर दे दें और आप जाके अली मोहम्मद साहब को जवाब तो देने देना। चले जी जी। पत्नी साबिक गवर्नर साहब क्यों इतने बेसब्रे हो रहे हैं? आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह फिर गवर्नर नहीं आएगी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत इंशाल्लाह आप सिर्फ माजी के दरीचों में रहेगी। तो अपनी बारी में बात करें, और इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में। देखें, आज का उस मामले में फर्क है। नैब हुकूमत वक्त के नीचे नहीं है, पुलिस हुकूमत वक्त के नीचे होती है। मॉडल टाउन में सिर्फ एक बैरिकेड हटाने के लिए आपने पूरी पुलिस चढ़ा दी और लोगों को दिन दहाड़े मार दिया। मैं समझता हूं कि नैब अगर वहां पे गई है, अव्वल तो उनके पास उसका इख्तियार होगा तो गई है, अगर नहीं था इख्तियार तो उसका तरीका ये नहीं था कि आप उसको 30-40 घंटे जो है उनको रोकते और फिर जाके अदालत से आप बिल लेके आते। अदालत ने बिल दी है, उनके पास इख्तियार है, ठीक है, मैं अदालत के फैसले पे हम फेयर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जजों के किरदार पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना मैं जरूर कहूंगा कि जब तक बेल नहीं आई थी आपने किस इख्तियार से सरकार के नुमाइंदों को रोका? अगर वो गलत इख्तियार के साथ भी आए थे, उसका फैसला आपने पाकिस्तान की सड़कों पे नहीं, पाकिस्तान की अदालतों में होना था। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इमरान खान साहब के घर की बात है, रेगुलर इरेगुलर, जिस जगह इमरान खान साहब ने घर बनाया है, आज से 20 साल पहले यहां पे बिल्कुल तकरीबन जंगल था, प्रॉपर्टी खरीदी लीगली, लेकिन उस जमाने में इस एरिया के लिए सीडीए के रूल रेगुलेशन उस तरह से नहीं थे। इमरान खान साहब ने ना कोई सरकार की जमीन कब्जा की है, ना इमरान खान साहब ने किसी की जमीन हथियाई है, बाकायदा एक लीगल ट्रांजैक्शन किया और उसके मुताबिक घर लिया। ठीक है जी। और उस इलाके के लिए बाद में रूल रेगुलेशन बने, सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, तमाम इलाके के लिए बने। सही। लेकिन जिन इलाकों की आप बात कर रही है, बाकायदा सरकार की जमीनों पे लोगों ने, रेलवे की जमीनों पे लोगों ने, सरकार की डीसी के नीचे जो जमीनें आती हैं, रेवेन्यू के जो है, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जमीनों पे लोगों ने, वहां पे लोगों ने कब्जे किए, ठीक है, और जगह बनाई। उसको आप इससे कंपेयर नहीं, चलिए कंपेयर नहीं कर सकते, आप ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आपका नुक्ता आ गया, मुझे ब्रेक पे जाने हैं। राजा आमिर अब्बास हमारे साथ बैठे हैं, ब्रेक के बाद इनसे बात करेंगे। जो रूलिंग नोट है कि कंपैरिजन कैसे होता है ओमनी ग्रुप के केसेस के साथ, ये राजा साहब से ब्रेक के बाद पूछेंगे। बाकी मेहमान जो हैं, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। और राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। अच्छा, ऑफ कोर्स ये जो तमाम बातें सामने आई, ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, अभी इनमें प्रोसिक्यूट होना है, अदालतों से फैसले आने हैं, लेकिन इसका जो तरीकाकार है ये इतना सिमिलर है ओमनी ग्रुप के हिसाब से। वो ज़दाई साहब ने जो बात भी की थी कि पंजाब में भी ऐसा होता है कि ये जो 2 थे, महबूब और मंजूर, ने मालूम नहीं था कि इनके आईडी कार्ड पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। तो ऐसे तो कई लोग यहाँ पर
نکلیں گے کڑی میں؟ وہ بھی ماریہ جب کیس شروع ہوا تھا تو وہ بھی شروع میں چند 100 ارب کا کچھ تھا، پھر بعد میں جا کے بہت بڑا کیس بن گیا منی لانڈرنگ کا. یہ بھی ابھی وہ کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی شروع ہوا ہے. لیٹس سی کہ یہ کہاں تک ٹریول کرے گا، بیکاز یہ جو ٹیٹیاں لگتی ہیں، ہمارا تو روز کا کام ہے. ٹیٹی ایسے لگتی ہے کہ وہاں پہ ایک اسپیسیفک بینک میں جاتی ہے، بینک سے پھر آ کے ٹرانزیکشن یہاں جو لینڈ ہوتا ہے وہ بھی ایک بینک میں ہوتا ہے. ان بٹوین یہ ہوتا ہے کہ لیئرنگ شروع ہو جاتی ہے، مختلف بینکس میں پارک ہوتا ہے یہ پیسہ، اور پارک ہونے کے بعد ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل یہ بھی چیزیں ہیں. اور الٹیمیٹ جو بینیفیشری ہوتا ہے وہ اس میں چونکہ بینکنگ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، بینکنگ ٹریل ہوتا ہے، تو اس کو ڈینائی نہیں کیا جاتا، نہ کر سکتا ہے کوئی. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ جو عزیزیہ والا کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تو انہوں نے اس میں یہ کہا کہ یہ تمام پیسہ جو جدہ کی اسٹیل مل سے آ رہا ہے، یہ پیسہ یا جو بھی سعودی عرب سے آ رہا ہے، یہ آتا ہے میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں، اسٹینڈرڈ چارٹر بینک لاہور میں آتا ہے، اور وہ اس کو ڈینائی نہیں کر پائے، اور اسی کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جی بینیفیشری. لیکن ایک چیز ہے کہ نیب ابھی تو یہ رپورٹس ہیں جو ہمارے پروو کر پائے، عدالتوں میں ثابت کرے، کیونکہ پہلے دن تو یہ بہت کچھ ہوتا. آپ کے علم میں ہوگا کہ حدیبیہ میں بھی یہی منی لانڈرنگ کی بات ہو رہی تھی، اس میں بھی بلکہ 164 کا بیان تھا اسحاق ڈار صاحب کا، اس میں بھی قاضی فیملی تھی جس کے نام پہ، جن کے پاسپورٹس پہ یہ تمام منی ٹرانزیکشنز ہوتی تھی، پیسے آتے تھے، اور ثابت نہیں کر پائے. لیکن الٹیمیٹلی وہ کیس کہیں نتیجے پہ نہیں پہنچا. اور اس میں بھی شروع میں یہ چیزیں تو آ رہی ہیں، بٹ لیٹس سی کہ اس کے بعد نیب اپنے اس میں یہ کس معاملہ انداز سے جاتا کہاں تک ہے. بیکاز اگر اتنے ٹھوس سے بقول نیب کے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کے گھر تک پہنچ گئے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، تو پھر عدالتوں میں پروو کرنا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، ذمہ داری ہے، ورنہ آپ کے مخالف جو پوائنٹ آف ویو اس کو تقویت ملے گی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. فیڈ بیک دینا اپنا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.